حج کو جانے والے ہمارے حجاج کرام اور ان کے ساتھ ان کو عزت کے ساتھ، استقبال کے ساتھ، اکرام کے ساتھ بھیجنے والے ہمارے جینوئن گروپ کے ساتھی، اس وقت جو ہم جمع ہوئے ہیں، اس پروگرام کا نام حج ملن کا پروگرام ہے۔ لوگ اس کو حج ملن کہتے ہیں۔ تو میں اس پر اکثر ایک بات بولا کرتا ہوں کہ جو حاجی حج کو جا رہے ہوں، جاتے وقت ان کی پیشانی کو بوسہ دینا چاہیے، کیونکہ ان کی پیشانی اس پاکیزہ سرزمین پہ لگنے والی ہے جہاں پر ہم نہیں جا سکے یا کبھی پتہ نہیں جائیں گے۔ اور جب وہ آ جائے تو ان کے ہاتھوں کو چومنا چاہیے کہ وہ بیت اللہ کو لگ کے آئے ہیں، پیارے نبی کے مسجد نبوی کے در و دیوار سے جالی سے لگ کے آئے ہیں۔ مطلب ان جانے والوں کا اس طریقے سے اکرام کر کے اچھے طریقے سے ان کو ودا کرنا۔ اب یہ لوگ جا رہے ہیں حج کے لیے اور ہم ان کو روانہ کر رہے ہیں۔ حج ملن کا پروگرام ہے، تو حج ملن کا پروگرام یہ بھی کوئی رسم نہیں ہے، اور اگر کوئی رسم ہے تو کیا وہ میں سمجھا دیتا ہوں۔ اسے جو لوگ حج کو جاتے ہیں، وہ جانے والا حاجی خود حج ملن کا پروگرام رکھتا ہے۔ جیسے میرے گھر پر ایک دفعہ کارڈ آیا تھا 15-16 سال پہلے، وہ کارڈ میں تاریخ تھی، نیچے اندر لکھا تھا حج ملن کا پروگرام۔ جو تاریخ تھی اس کے ایک دن پہلے میں پہنچ گیا۔ میں نے جا کے پوچھا کل تمہارے وہاں کیا ہونے والا ہے؟ انہوں نے کل ہمارے یہاں حج ملن کا پروگرام ہوگا۔ میں نے کہا اس میں آپ کیا کریں گے؟ وہ کہہ رہے شربت پلائیں گے سب آنے والوں کو، اور ان سے بولا چلا معاف کروا لیں گے، کیونکہ وہ جا رہے ہیں بیت اللہ، کہ ہم جا رہے ہیں حج کے لیے تو آنے والوں سے معافی تلافی کر کے جاؤں، اس لیے پروگرام رکھا ہے۔ تو میں نے سوال کیا کہ آپ حج کو جا رہے ہیں تو معافی کا پروگرام رکھا، نہ جاتے تو کھاتا چالو رکھتے ہیں؟ نہیں سمجھے بات؟ کہ جا رہے تو آپ سب سے کیا کر رہے ہو؟ بولو نا۔ اور نہیں جاتے تو کھاتا چالو۔ تو کیا یہ صحیح ہے؟ تو ہم نے آج وہ پروگرام نہیں رکھا ہے جو لوگ رکھتے ہیں کہ جا رہے تو معافی تلافی، نہیں تو کھاتا چالو۔ یہ وہ نہیں ہے، یہ ان کا جاتے وقت اکرام کیا جا رہا ہے، یہ حج ملن ہے۔ وہ حج ملن نہیں ہے جو لوگ رکھتے ہیں کہ آئے گلے مل کے بولا چلا معاف کرنا، بولا چلا معاف کرنا۔ رمضان میں لوگ ملتے ہیں اور کچھ کہتے نہیں، اور عید کے دن ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ بولا چلا۔ ارے تم لوگ کچھ بولتے نہیں ہو، سنا ہے کبھی؟ عید کے دن کیا بولتے ہیں؟ حالانکہ رمضان عید سے زیادہ اہم دن تھے، رمضان میں کھاتا چالو رکھا۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا دین نہیں سکھایا کہ کبھی کبھی کھاتا چالو کبھی کبھی معاف۔ ایسا دین ہمارے نبی نے نہیں سکھایا۔ ہمارے نبی نے تو یہ دین سکھایا کہ روزانہ معافیاں مانگ لیا کرو۔ ایک صاحب نکلے مسجد نبوی کے باہر سے، وضو کا پانی ٹپک رہا تھا۔ ہمارے نبی نے کہا دیکھو یہ جا رہا ہے نا، جنتی آدمی ہے۔ تو جو بیٹھے ہوئے تھے صحابوں نے دیکھا کہ ہاں یہ جنتی کہہ رہے ہیں نبی ان کے بارے میں۔ دوسرے دن پھر ہمارے نبی نے کہا دیکھو یہ جا رہا ہے نا جنتی، وہی صاحب تھے کہ جنتی آدمی ہے۔ تیسرے دن وہ نکلے تو ہمارے نبی نے کہا یہ جا رہے یہ جنتی آدمی ہے۔ جو بیٹھنے والے میں سے ایک نے سوچا کہ ایسی تو کیا بات ہے کہ 3 دن سے ان کے بارے میں اعلان ہو رہا ہے کہ یہ جنتی ہیں۔ تو جس کے دل میں یہ سوال آیا وہ ان کے پاس چلے گئے کہ میں آپ کے وہاں رہنا چاہتا ہوں مہمان بن کے 2-3 دن، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے اپنے گھر پہ رکھا، جو کھانا گھر کا تھا وہ کھلاتے رہے، چھوٹی سی جگہ میں اپنے آرام کی جگہ دے دی۔ وہ ان کے گھر میں 3 دن رہے، اور 3 دن کے بعد کہا کہ میں آپ کے وہاں آیا تھا، اسی لیے آیا تھا کہ آپ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن سے اعلان کر رہے ہیں کہ آپ جنتی ہیں۔ تو میں نے 3 دن میں آپ کے کوئی خاص عمل دیکھے نہیں،
رات کو بھی کوئی ایسی بات نہیں کہ آپ پوری رات اللہ ہی اللہ کر رہے ہیں اور دن میں ایسا کوئی عمل کے لگے واقعی یہ جنتی ہے. تو ایسی کون سی بات ہے آپ کے پاس کہ آپ کے بارے میں 3 دن سے اعلان ہو رہا ہے جنتی؟ تو وہ صاحب کہنے لگے ایسے تو کوئی خاص اعمال نہیں ہے، البتہ یہ ضرور ہے کہ میں جب رات کو سونے کے لیے بستر پہ لیٹتا ہوں تو اپنے دل کو سب کی طرف سے صاف کر دیتا ہوں. جب صبح اٹھتا ہوں میرے دل میں کسی کی نفرت، کسی کی دشمنی نہیں ہوتی. پیارے نبی نے کہا یہی عمل اس کو جنتی بنا گیا. آج ہم بولا چلا معاف کرا بھی دیتے ہیں گلے مل مل کے، کبھی رو رو کے بھی گلے مل لیتے ہیں، اور پھر 4-6 مہینے کے بعد پھر کوئی بات بگڑی، پھر وہی ہاں تو بھول گئے وہ دن تم نے ایسا بولا تھا، تو پھر معافی کہاں ہوئی؟ پھر وہی قبر کھودی ہم نے، پھر وہی مردہ باہر نکالا جو دفن کر چکے تھے. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ جو بات ہم نے معافی کر دی، مطلب مٹی ڈال دو. لوگ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ مٹی ڈالو. بھئی بات کو مٹی ڈالو یعنی اس کو دفن کر دو. اب جو مردہ دفن کیا جاتا ہے جب اس کو نکالیں گے تو کیا ہوگا؟ بدبو آئے گی. کیا آئے گی؟ لہٰذا آج ان کو ہم روانہ کر رہے ہیں یہ حج کرنے جانے والوں کو اکرام کے ساتھ. تو بولا چلا معاف والی ہماری مجلس نہیں ہے، البتہ یہ ضرور ہے کہ یہ بھی کہہ دیں سب سے جب ملیں گے، اور ہم بھی کہہ دیں ان سے بھائی کبھی کوئی بات ایسی تمہارے شان میں کبھی گستاخی ہو گئی، تمہارا دل دکھ گیا، ہم معافی مانگ لیتے ہیں، آپ معاف کر دیں. یہ بھی کہہ دیں کہ ہاں بھائی ہم بھی معاف کر دیں، آپ یوں نہیں نا اپنا کہاں ایسا کچھ ہوا ہے، ایسا نہیں بولنے کا. کبھی بھی کوئی معافی مانگے تو کیا بولنے کا؟ اللہ مجھے بھی معاف کر دے اور اللہ تمہیں بھی معاف کر دے. ایسے بولنا، یہ نہیں بولنے کا ارے نا اپنا ایسا کچھ کہاں ہوا ہے، یہ کوئی بات ہی نہ ہوگی. تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو دوسروں کو معاف کر دینے کی، اور کوئی ہم سے معافی مانگے تو اس کو معاف کرنے کی، اور اپنی ذات سے لوگوں کو معاف کرنے کی توفیق عطا فرما دے. ہمارے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جس نے معافی مانگنے میں پہل کر دی اللہ کے وہاں اس کا بڑا درجہ ہے. قصوروار کوئی بھی ہے جو آگے بڑھ گیا مصافحہ کرنے میں، گلے لگنے میں آگے بڑھ گیا، معافی مانگنے میں آگے بڑھ گیا. جب مکہ فتح ہوا ہجری 8 میں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے صحابہ کو لے کے مکہ کی طرف چلے تو یہ وہاں جا رہے جہاں سے ان کو نکالا گیا، جہاں مارتے تھے، گالیاں دیتے تھے، ستاتے تھے، ظلم کرتے تھے. اتنا ظلم کیا کہ اپنا گھر چھوڑ دینا پڑا، شہر چھوڑ دینا پڑا، دھندا کاروبار چھوڑ دینا پڑا، اور وہ ظلم بہت سارا لکھا ہے لکھنے والوں نے. اب وہاں جا رہے جہاں لوگوں نے ظلم کیا، جیت کے ساتھ اپنا قبضہ ہو گیا، اب اپنی حکومت آ گئی ہے، اب وہاں جا رہے ہیں. تو کچھ لوگوں نے چلتے چلتے رستے میں یہ جملہ اپنی زبان سے نکالا، الیوم یوم الملحمہ، آج بدلے کا دن ہے. آج کون سا دن ہے؟ آج بدلے کا دن ہے، بدلہ لیں گے. آج ہم جیتے ہیں، ہماری حکومت ہے، ہمارا قبضہ ہوگا، اور وہ سب جو ہمیں ستاتے تھے، مارتے تھے، رلاتے تھے، ظلم کرتے تھے، گھر سے بے گھر کر دیا، وطن سے بے وطن کر دیا، ہمارے دھندے کاروبار چھوڑ دینے پڑے، آج ان کو چھوڑیں گے نہیں. الیوم یوم الملحمہ، آج بدلے کا دن ہے. اور ہر قوم یہ کرتی ہے، جو پارٹی جیت جاتی ہے کہیں تو ہارنے والی پارٹی کے اوپر ایسے الفاظ بولتے ہیں، ایسی بات کرتے ہیں کہ ان کے دل کے ٹکڑے ویسے ہی ہوئے تھے اور چورا چورا ہو جاتے ہیں. کہیں مقدمہ ہو گیا اور مقدمے میں کسی کی جیت ہو گئی، کسی کی ہار ہو گئی، ہارنے والے کا دل دکھا، وہاں تو دل دکھا، جیتنے والا دل کے ٹکڑے کر دیتا ہے. سامنے چاچا ہے، ماموں ہے، کہیں داماد ہے تو کہیں پڑوسی ہے، لوگ چھوڑتے نہیں ہیں. جیتنے کے بعد اپنی جیت کا جشن ایسا مناتے ہیں کہ ہارنے والوں کی زندگیاں برباد ہو جاتی. جب یہ بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کان تک پہنچی
کہ لوگ کہہ رہے ہیں آج بدلے کا دن ہے، آپ رونے لگے، بہت روئے اور روتے روتے کیا کہا؟ الیوم یوم المرحمہ، آج معافی کا دن ہے۔ کون سا دن ہے؟ یعنی ہمارا قبضہ ہے اور ہم معاف کر دیں گے، ہم جیت گئے، ان کو معاف کر دیں گے۔ تو یہ بڑی بات ہے، جو معافی میں آگے بڑھ جاتا ہے اللہ اس سے خوش ہو جاتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا واقعہ لکھا ہے، ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، فلانے نے میرا دانت توڑ دیا ہے، تم چل کے بدلہ دلا دو۔ تو حضرت ابو الدرداء نے کہا کہ بھئی میں معافی مانگ لیتا ہوں اس کی طرف سے، کہ نہیں تم چلو مجھے بدلہ دلا دو، کہ بھئی میں پیسے دے دیتا ہوں اس کی طرف سے، کہ نہیں مجھے تو اس کا دانت توڑنے کا ہے۔ کیا کرنے کا ہے؟ مجھے تو اس کا دانت توڑنے کا ہے، میں اس کا دانت توڑوں گا جب مجھے چین پڑے گا۔ اب ابو الدرداء سمجھاتے رہے کہ بھئی یہ نہیں، ایسا نہیں، مناسب نہیں ہے، لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں، میں معاف نہیں کروں گا، مجھے تو بدلہ چاہیے۔ لے کے نکلے، رستے میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل گئے۔ کہاں جا رہے ہو؟ کہ یہ بھائی کا فلانے نے دانت توڑ دیا ہے اور یہ بدلہ لینا چاہتے ہیں، میں سمجھاتا ہوں معاف کر دے تو معاف نہیں کرتے، میں کہتا ہوں پیسے لے لے تو اس پہ تیار نہیں ہے، تو میں وہاں لے جا رہا ہوں، یہ بدلہ لے لے گا۔ عبد الرحمن بن عوف نے کہا اس بدلہ لینے والے آدمی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر گئے ہیں جو کسی کو معاف کر دے گا، دھیان سے بات سننا، بہت بڑی بات ہے، جو کسی کو معاف کر دے گا چاہے کہ اس پہ ظلم ہوا، جو کسی کو معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ اس کو اس دن معاف کر دے گا جس دن اس کے سوا کوئی معاف کرنے والا نہ ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے عبد الرحمن بن عوف رو پڑے، ابو الدرداء بھی روئے، وہ بھی رویا، کہ اس دن معافی کی سخت ضرورت ہوگی اور اللہ کے سوا کوئی معاف نہیں کرنے والا ہوگا، وہ اسی کو معاف کرے گا جس نے یہاں دوسروں کو معاف کر دیا۔ تو یہ لوگ جو جا رہے ہیں، معافی کا ایک معاملہ ہے، پوری بات ہو گئی۔ دوسری بات کیا کہ ہم بات پوری کر دیں گے، وقت کم ہے۔ یہ حج کا سفر کرنے جا رہے ہیں ماشاءاللہ، تو ویسے ہی بولا چلا معاف تو سبھی کر لیں گے، ہم لوگ بھی کر لیں گے، یہ بھی کر دیں گے، اور جب معافی ہو گئے تو واپس آنے کے بعد سب بھول جائیں گے۔ تو بات میں یہ عرض کر رہا تھا، حج کا سفر یہ لوگ تو سب سیکھ چکے ہیں، لیکن اسلام کے جتنے بھی ارکان ہیں، جیسے کہ نماز، جیسے کہ روزہ، ایسے زکوٰۃ، ایسے ہی حج، یہ تمام کے تمام ارکان پوری دنیا والوں کو بہت سارے لیسن دیتے ہیں۔ لیسن سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ سبق سکھاتے ہیں، صرف مسلمان کو نہیں، سب کو۔ نماز بھی اس کے کچھ سبق ہے، لیسنس ہے، وہ ہمیں جاننے پڑیں گے کہ نماز سے کیا سبق ہے پوری دنیا والوں کو، روزے سے کیا سبق ہے، زکوٰۃ سے، حج سے کیا سبق ہے۔ اس وقت حج کا کیا سبق ہے وہ میں 2 سبق سناؤں گا، اس سے بات پوری ہو جائے گی۔ حج کے سفر سے 2 سبق پوری دنیا والوں کو سکھائے جا رہے ہیں، اور خصوصاً مسلمان کو۔ جیسے کہ حج کا سفر شروع ہوتا ہے تو ویسے تو ہم سب جانتے ہیں کہ حج کا سفر یعنی بہت دور جانا ہے اور زیادہ دنوں کے لیے جانا ہے۔ جو حج کو جانے والے ہوتے ہیں نا، اس میں سے زیادہ تر لوگ ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں۔ ڈر اور گھبراہٹ کی وجہ یہ ہے، میں آپ کو سنا دوں، نماز بھی اسلام کا فریضہ ہے اور حج بھی اسلام کا فریضہ ہے۔ نماز میں 13 فرض ہیں اور حج میں 3 فرض ہیں۔ نماز میں کتنے فرض ہیں اور حج میں کتنے؟ 3 فرض ہیں۔ نماز میں 14 واجب ہے اور حج میں 6 واجب ہے۔ زیادہ کس میں ہے؟ بولو نا بھائی۔ نماز میں 13 فرض اور 14 واجب، حج میں 3 فرض اور تو نماز سیکھنے کوئی جاتا نہیں ہے، حج سیکھنے بار بار جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے
وجہ کیا ہے؟ ہمارا مال لگ رہا ہے نا. ہمارے دل میں مال کی اہمیت ہے، اعمال کی نہیں ہے. اللہ کرے بات سمجھ میں آ جائے. ہمارے دل میں مال کی اہمیت ہے، اعمال کی نہیں ہے. نماز 5 ٹائم کی فرض ہے، حج 1 دفعہ کا فرض ہے. اور حج تو 3 ہی فرض کے ساتھ ہے، وہاں 13 ہے. نماز میں 14 واجب ہے، اس کے 6 واجب ہے. بار بار سیکھتے ہیں کہ بھائی دیکھو سیکھ لو تاکہ پیسہ برباد نہ ہو جائے. حج برباد ہوگا کہ نہیں ہوگا معلوم نہیں ہے. نہیں سمجھے بات؟ کیا برباد نہ ہو جائے؟ یہ حج کو جانے والے مرد بیوی کو بھی بولتے ہیں بار بار، دیکھ تو سیکھ لے، ہاں برابر سیکھ لے. مولانا کیا کہتے ہیں وہ سن لے، ورنہ کیا ہوگا تو وہاں جائے گی نا کچھ ایسا کرے گی نا. اللہ کرے کہ بات سمجھ میں آئے. سمجھ میں آئی نا بات؟ ہاں. ہم لوگ دہلی سے ٹرین میں آ رہے تھے، میں اور ہمارے اقبال بھائی وہرا. میرے سامنے ایک سیٹ پر بھروچی صاحب بیٹھے تھے، ان کا حج کا سفر تھا. وہ بھروچی صاحب نے باتوں باتوں میں کہا میرا اس سال حج کا سفر ہے اور ہمارے بھروچ میں کسی نے حج سکھایا اور سنایا تو اس میں دم آیا ایسی بات سنائی تو میں نے اور میری بیوی نے 50,000 روپے دم کے الگ نکال دیے. کتنے ہزار؟ 50,000 روپے دم کے الگ رکھ لیے ہیں. تو ہمارے اقبال بھائی وہرا اللہ ان کو جنت نصیب کرے، انہوں نے مجھے کہا بھائی تم اس کو ذرا حج سنا دو، سیدھا سادہ آسان. ٹرین میں ہی تھے، 1.5 گھنٹے میں نے پورا حج ان کو سنا دیا. وہ خوش ہو کر کہنے لگے او ہو تم نے تو میرے 50,000 بچا لیے. میں نے بولا نہیں 20,000 میرے کو دینا. تو کہ 20 دینے کے؟ میں نے بولا 10 دے دینا. اب 50 بچے تو 10 دے دینا. اقبال بھائی وہرا نے کہا یہ مذاق کرتا ہے، خالی ہمارے لیے وہاں جا کے دعا کرنا. تو یہ جو جانے والے ان سب سے بھی ہم کہہ رہے ہیں وہاں جا کے ہم سب کے لیے وہاں سے ہمارے لیے کیا لانا، تو وہاں کی فکروں کو لانا، وہاں کی نورانیت کو لانا، وہاں کے اعمال لانا. آپ سب سے کہہ رہا ہوں ہم کھجور زمزم کی بھی فرمائش نہ کریں کہ میرے لیے وہ لانا، میرے لیے وہ لانا. دیکھ وہ دکان میں نے دیکھی ہے، وہاں جا کے بولنا تو وہ تیرے کو دے دے گا ایک پارسل، وہ میرا پارسل لے کے آنا. تو ہم تو کہتے ہیں بھئی کسی قسم کی فرمائش نہ کریں، ایسی کوئی بات نہ کرے کہ حاجی حرم چھوڑ کے بازار چلا جائے ہماری کہنے پر. وہ حرم کے طواف اور نماز چھوڑ کے، تلاوت اور تسبیح چھوڑ کے وہ چلا جائے بازار، تو یہ تو مناسب بات نہیں ہے. اول تو ہم کسی کو کہیں گے نہیں، اور جو جانے والے وہ بھی سمجھ لیں کہ ہم تو حرم کی، مکۃ المکرمہ کی اور حرم کی مدینہ منورہ کی برکتیں لینے جا رہے ہیں. وہ برکتیں لا کے پوری دنیا والوں کو بانٹیں گے کہ پیارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم حاجی اپنے علاقے کا وفد ہوتا ہے، برادری کا، خاندان کا، بستی کا وفد، ریپریزنٹیٹیو گجراتی میں بولتے ہیں پرتینیدھی. تو یہ ہمارے جو جینیون گروپ کے لوگ، یہ ہمارے پرتینیدھی جا رہے ہیں وہاں. صحیح ہے غلط ہے؟ ہمارے گروپ سے یہ پرتینیدھی جا رہے ہیں، ہمارے ریپریزنٹیٹیو جا رہے ہیں، ہمارے سب کی طرف سے جا رہے ہیں. تو یہ ہم سب کے لیے وہاں جا کے دعائیں کریں گے اور وہاں کی برکتیں ہمارے لیے لے آئیں گے، چاہے کہ کھجور زمزم لائے نہ لائے. بات سمجھ میں آئی نا؟ تو حج کا سبق کیا ہے؟ حج کا سبق یہ ہے جو سارے انسانوں کے لیے ہے کہ جس دن یہ اپنے گھر سے نکلیں گے وہاں سے ایک سبق شروع ہوگا جس کو میں کہتا ہوں چھوڑنا. کیا ہے؟ بولو نا. چھوڑنا ایک سبق ہے. یہ حج میں سمجھ میں آتا ہے چھوڑنا. چھوڑنا سمجھ میں آتا ہے. اپنے گھر سے نکلے تو گھر کو چھوڑا، تھوڑی دیر چل کر کار میں بیٹھے، کار چلی تو محلے کو چھوڑا، ایئرپورٹ پہنچ گئے تو اپنا ایریا چھوڑا، ہوائی جہاز میں بیٹھنے کے پہلے احرام پہنا تو سلے ہوئے کپڑے چھوڑے، پلین اڑ گیا 1-1.5 گھنٹے کے بعد ہندوستان چھوڑ دیا. اس کے بعد انہوں نے نیت کی، نیت کرنے کے ساتھ ہی
सर ढांकना छोड़ दिया, चेहरा ढांकना छोड़ दिया, सिले हुए कपड़े पहनना छोड़ दिया, खुशबू खाना पीना लगाना छोड़ दिया, नाखून काटना, बाल काटना, मैल दूर करना, जूं मारना छोड़ दिया, अपने साथ बीवी है उससे हंसी मजाक छोड़ दी, ये सारा छोड़ दिया। समझ में आए या ना आए, छोड़ता है ये, समझ में आए कि ना आए, छोड़ता जाता है। ये जो मैं बोल रहा हूँ, यहाँ तक कि मक्कतुल मुकर्रमा पहुँच गया, जिद्दा एयरपोर्ट उतरा, जिद्दा एयरपोर्ट छोड़ दिया, बस में बैठकर मक्कतुल मुकर्रमा अपनी बिल्डिंग पे पहुँचा, अपने बिल्डिंग के कमरे को छोड़ के हरम में आया, तवाफ़ करने लगा, तवाफ़ को जगह छोड़ के सफ़ा पे चला गया, सफ़ा को छोड़ के मरवा पे चला गया, छोड़ता ही रहा, सब जगह वो क्या करता रहा, छोड़ता रहा। यहाँ तक कि कुछ दिन के बाद ऐलान हुआ भाई मक्का को भी छोड़ दो, तो काबतुल्लाह जो अल्लाह का घर है उसको भी छोड़ दिया। कहाँ चले जाओ भाई, मीना चले जाओ। अब मीना पहुँच गया, वहाँ 5 नमाज पढ़ी, भाई मीना भी छोड़ दो। भाई कहाँ जाएंगे, वह अरफात जाना है। भाई अरफात में क्या करना है कि खाली 2 नमाज पढ़ने की है, 2 नमाज पढ़ने की है कि यहीं पढ़ लें, कि नहीं वहाँ जाके पढ़ने की। मीना को भी छोड़ो, मीना छोड़ के कहाँ चले गए, अरफात चले गए, वहाँ 2 नमाज़ें पढ़ी, ज़ोहर और असर की। अब मगरिब का वक्त हुआ, बहुत ध्यान से बात सुनना, मगरिब का वक्त हुआ और हमें ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म पहुँचा है, मगरिब का वक्त हुआ, नमाज ना पढ़ो, नमाज भी छोड़ो और अरफात से निकल के मुज़दलिफ़ा चले जाओ, नमाज पढ़ना भी छोड़ो, नमाज पढ़ना भी, वहाँ अरफात में मगरिब नहीं पढ़नी है, मगरिब की नमाज ना पढ़ो, मगरिब को छोड़ो, वहाँ से चलो मुज़दलिफ़ा चले जाओ। मुज़दलिफ़ा पहुँचे, ईशा का वक्त आने दो, वहाँ तक मगरिब पढ़ना छोड़ दो, ईशा का वक्त आए अब मगरिब पढ़ो। अब मगरिब पढ़ी, ईशा पढ़ी, रात को वहाँ पर इबादत की, खाना खाया, सोए, सुबह हुई नहीं, नमाज पढ़ी, मुज़दलिफ़ा को भी छोड़ दो। कहाँ जाओ, कंकरी मारने चले जाओ, कंकरी मारी नहीं, ये जगह छोड़ो, कुर्बानी की जगह जाओ, कुर्बानी हुई उसको छोड़ो, बाल कटाने चले जाओ, बाल कटा के गुस्ल किया, मीना को छोड़ो, मक्का चले जाओ, तवाफ़ करो, सफ़ा मरवा की सही करो। तो ये सारा छोड़ते छोड़ते बंदा चलता है। वो ध्यान से बात सुनना, जब ये छोड़ते छोड़ते चलता है तो अल्लाह ताला इससे खुश हो जाते हैं। क्यों खुश होते हैं, समझ में आई ना आई, हमने जो चीज़ छोड़ने का कहा इसने छोड़ दिया। मेरी बात सही है गलत है, समझ में आई या ना आई, जब जो चीज़ छोड़ने का ही छोड़ दी तो अल्लाह ताला 6 इनाम देते हैं। कितने इनाम देते हैं, कितने इनाम देते हैं, 6। पहला इनाम, ए बंदे तेरे सारे गुनाह माफ़, पहला इनाम, छोड़ने पर ये इनाम है, तेरे सारे गुनाह माफ़। दूसरा, तेरी सारी दुआ कबूल। तीसरा, तुझ पर जन्नत वाजिब है। चौथा, तुझ पर जहन्नम हराम है। पांचवा, आज तू जिसके लिए दुआ मांगे उसकी भी कबूल है। और छठा, ए मेरे बंदे क़यामत में तेरी सिफारिश पर 400 ख़ानदान को जन्नत में डालूँ। सुभान अल्लाह तो कहो, इतनी प्यारी बात बोल रहा हूँ तुमको। कितने ख़ानदान, वो 400 ख़ानदान कौन से, जिनको अल्लाह ने जहन्नम का फ़ैसला सुनाया, हाजी की सिफारिश पर अल्लाह जन्नत में डालेंगे। ये 6 इनाम क्यों हैं वो सुन लो बात, इसलिए कि इसने क्या किया, बोलो, छोड़ दिया वो तमाम जिसको जब छोड़ने का कहा समझ में आई या। और ये 6 इनाम मखसूस नहीं है, अब से लेकर मौत तक मैं और आप अगर तय करते हैं
ہمیں کہا گیا یہ چیز چھوڑ دو اور ہم نے چھوڑ دیا تو وہ تمام دعائیں ہمارے لیے بھی ہے، کیونکہ اللہ کے وہاں کوئی محدود دائرہ نہیں ہے۔ غریب نماز پڑھے تو غریب کو بھی انعام دیں گے، اور مالدار نماز پڑھے تو پڑھا لکھا پڑھے تو اس کو بھی انعام دیں گے، ان پڑھ کو، بوڑھے کو، جوان کو، گورے کو، کالے کو، جو حکم پورا کرے گا اس کو انعام دے دیں گے۔ یہ نہیں کہ بھئی غریب کو تو دیں گے، مالدار کو نہیں دیں گے، کالے کو دیں گے، گورے کو نہیں دیں گے، جو حکم پورا کرے گا اس کو انعام دے دیں گے۔ اب یہ چھوڑنا ہمیں کہا گیا ہے، کفر و شرک چھوڑ دو۔ کیا چھوڑ دو؟ کفر و شرک، کہ بھئی شرک کرنا چھوڑ دو، اللہ کی نافرمانی کرنا چھوڑ دو۔ روزانہ ہم کہہ رہے ہیں اللہ سے وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ، روز کہہ رہے ہیں وتر میں، اے اللہ ہم شکر گزاری کریں گے، ناشکری نہیں کریں گے، کفرانہ نہیں کریں گے، ہم شکرانہ کریں گے۔ روز کہہ رہے ہیں شکرانہ کریں گے، کفرانہ نہیں کریں گے۔ تو چھوڑنے کو کہا گیا کفر و شرک چھوڑ دو۔ سمجھ میں آئی بات؟ جھوٹ بولنا چھوڑ دو، گالی دینا چھوڑ دو، حرام کمانا، غلط جگہ خرچ کرنا چھوڑ دو، بے نمازی بن کے جینا چھوڑ دو، داڑھی کٹانا چھوڑ دو، غیروں کے فیشن کے کپڑے پہننا چھوڑ دو، نبی کے طریقے کے خلاف صبح شام کرنا چھوڑ دو۔ ہاں یا نہ؟ ارے بولو نا۔ یہ سب چھوڑنے کو کہا جا رہا ہے۔ اب یہ چھوڑنے کو کہا جا رہا ہے، ہم وہ دعائیں چاہتے ہیں لیکن چھوڑنا نہیں چاہتے۔ ارے بھائیو، چھوڑنے کا سبق کتنا پیارا ہے۔ ہمارا بچہ دنیا میں آیا اور وہ ایک دن کا ہوا، وہ ایک دن کو چھوڑتا ہے تو 2 دن کا ہوتا ہے، اور 2 دن کو چھوڑتا ہے تو 3 دن کا ہوتا ہے، 10 دن کا ہوتا ہے، پھر 11۔ وہ چھوڑتا رہتا ہے، ہم اس کو کہے اے چھوٹا ہی رہنا، بڑا مت ہونا۔ تو یہ اچھا ہوگا برا ہوگا؟ ہم چاہتے ہیں یہ بڑا ہو جائے، بچپن چھوڑ دے۔ ابھی کچھ دن پہلے تھوڑا بات ایسی ہے، ایک شادی کے بیان میں میں نے کہا، جو آگے ایک بیٹھا تھا، بولا تم داڑھی کیوں کٹاتے رہتے ہو، رکھاتے کیوں نہیں ہو؟ تو کیا کہہ رہا ہے، ابھی تھوڑی تھوڑی آتی ہے نا، پوری بھر کے آئے گی تو رکھ لوں گا۔ تو میں نے بولا بچے کے 2 ہی دانت آتے، ہم نے توڑ ڈالتے ہیں کہ ابھی 2 آئے توڑا لو، پورے آئیں گے جب رکھائیں گے۔ نہیں سمجھے بات؟ میں بولا ابھی 2 ہی آئے توڑ ڈالو، ابھی پورے بھر کے آئیں گے جب رکھائیں گے، ابھی توڑ ڈالو۔ بھائی جو ہے رہنے دو، بعد میں سب ہو جائے گا۔ اللہ کرے بات سمجھ میں آ جائے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، نیت کرتا ہوں میں آپ کے ساتھ کہ جو چیز چھوڑنے کی گئی ہم چھوڑ دیں گے انشاءاللہ۔ کرتے ہو نیت؟ ایک سبق یہ ہے حج میں جانے والوں کے لیے، پوری دنیا والوں کے لیے، کہ چھوڑ دو اس کو۔ اب یہ بات آپ گھر جا کے بھی کہہ سکتے ہیں، ایک مثال دی ہمارے ایک بھائی نے، حالانکہ مثال کوئی اچھی نہیں ہے لیکن سمجھنے کے اعتبار سے ہے، کہ نبی کی محبت میں صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے نبی کی محبت میں اپنے پتلون کو 2 انچ نہیں کٹاتا، اور غیروں کی محبت میں 2 فٹ کٹا کے چڈا پہن کے پھر رہا ہے۔ بات صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں؟ کسی اور کی بات نہیں کر رہا، ہمارے والوں کی بات کر رہا ہوں۔ وہ گھر میں بھی ایسے ہی پھر رہا ہے، باہر بھی نکل جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ آئی ایم الٹرا ماڈرن۔ کیسا ماڈرن؟ ہاں، آئی ایم مور لٹریٹ پرسن، میں بہت پڑھا لکھا ہوں اور ایسا ہوں۔ جیسے کہ ایک نے کہا کہ کیا ہے وہ تھوڑا یوں لگنا چاہیے، کیا مطلب کیا لگنا چاہیے؟ کیسا لگے گا؟ اپنا پڑھے لکھے تو اس کا کیا نشانی ہے؟ تو پڑھے لکھے کی نشانی کیا ہے؟ بیوقوف دکھے، تھوڑا ایسا لگے کہ اس کا اسکرو ڈھیلا ہے، ایسا دکھے۔ ارے بھائی پڑھے لکھے تو بہت سمجھدار ہوتے ہیں۔ تو ایک سبق پورا ہوا۔ دوسرا سبق یہ ہے حج والوں کے لیے، پوری دنیا والوں کو، کہ حج کرنے والے، حج کا اصل دن ہے 5 دن، اصل دن ہے 8، 9، 10، 11، 12 ذی الحج، یہ 5 دن میں حج ہو جاتا ہے۔ 5 دن کا حج ہے، 8، 9، 10، 11، 12 ذی الحج۔ یہ 5 دن میں جب آدمی مکہ سے چلنے لگتا ہے
تو کبھی کوئی ایسا کہیں ان جانے والوں کا، ارے بھائی صاحب یہ مکے کا اے سی والا تمہارا اتنا اچھا ویل فرنشڈ روم ہے، اس کو چھوڑ کے تم مینا جا رہے ہو، وہ مینا میں تو خالی تمبو ہے، تم کو چلے گا؟ تو یہ حاجی ڈرتا نہیں بلکہ خوشی خوشی کہتا ہے 5 دن کی تو بات ہے، میں چلا لوں گا کیسے بھی۔ کتنے دن کی بات ہے؟ 5 دن کی تو بات ہے، میں چلا لوں گا۔ پھر دوسرا، ارے یہاں روزانہ ویرائٹیز کھانے ملتے ہیں، وہاں نان کٹائی، بسکٹ، چوانا، چائے، کافی، چلے گا؟ ارے 5 دن کی تو بات ہے، کیسے بھی چلا لوں گا۔ پھر وہ تیسرا، ارے بھائی یہاں کپڑے روزانہ لانڈری میں دھل کے آتے تھے، وہاں پر 2 جوڑی کپڑے میں، تو یہ کیا بولتا ہے؟ 5 دن کی تو بات ہے، 2 جوڑی میں چلا لوں گا۔ پھر وہ چوتھا، ارے بھائی صاحب وہاں مزدلفہ میں تو تمبو بھی نہیں ہے، ارے 5 دن کی تو بات ہے۔ ہر بات کا جواب بولو نا، 5 دن، ہر بات کا جواب۔ یہ تمام انسانوں کو سبق ہے کہ وہ حج کرنے جانے والا 5 دن کا سفر، وہ ہر ایک میں اس کو کوئی بھی بات سناؤ، یہ کمی، تو وہ کیا بولتا ہے؟ کوئی بات نہیں، میں 5 دن ہے چلا لوں گا۔ ہفتے کے دن 7 ہوتے ہیں، گجراتی بھاشا تھوڑی ایسی ہے، ہفتے کے دن کتنے ہوتے ہیں؟ اور گجراتی میں کیا بولتے ہیں اس کو؟ اٹھواڑیا لگتا ہے 8، ہونا چاہیے 7واڑیا، نہیں سمجھ میں؟ گجراتی بھاشا کچھ ایسی ہے، اٹھواڑیا نہیں ہے، وہ ہے 7واڑیا، 7 دن کا۔ ہفتے کے دن 7 ہیں، 1 دن پیدا ہونے کا اور 1 دن مرنے کا، بچے کتنے دن؟ وہ کیسے پورے کرنے کے؟ جیسے وہ لوگ کرتے، سیدھی سادی زندگی۔ لوگ کہے کہ بھائی کیوں تم ایسے رہتے ہو؟ 5 دن کی تو بات ہے بھائی، کیسے بھی چلا لیں گے۔ جنت میں مکان تیار ہے، کھانا تیار ہے، کپڑے تیار ہے، سواریاں تیار ہیں، یا کیسے بھی روکھا سوکھا، جیسے کہ آپ لوگ جو محنت کر رہے ہیں، آپ لوگ اپنے گھر کے آرام کو چھوڑ کے بھاگم بھاگ کر رہے ہو، اپنے گھر کے بہت سارے پروگرام قربان کر کے یہ کام کر رہے ہو، ہاں یا نہ؟ اپنے گاٹھ کے پیسے لگا کے یہ کام کر رہے ہو، تو یہ سارا کر رہے ہیں یوں۔ پھر کوئی کہے ارے بھائی تھوڑا گھر پہ دھیان دو، ارے تھوڑے پیسے گھر پہ لگا لو، ارے تھوڑا آرام کر لو۔ ارے بھائی 5 دن کی تو بات ہے، کیسے بھی خدمت کر لیں گے، باقی آرام کہاں کریں گے؟ بولو نا، یہ 5 دن کی بات ہے، پیسہ لگا دیں گے امت پر، امت کے لیے اپنے آپ کو تھکا دیں گے، تھوڑا سا ان کے پیچھے اپنے آپ کو گھسا دیں گے۔ بس کے پیچھے لکھا تھا گجراتی میں، بہت اچھا جملہ تھا، بس کے پیچھے لکھا تھا، کپائی جوا کرتا گھسائی جاؤ سارو۔ میں اس کو سمجھ نہیں سکا تھا، میں گجراتی جانتا نہیں ہوں۔ پھر میں نے میری اسکول کے گجراتی جاننے والے ماہر ٹیچر سلیم گاندھی نگر، اس سے پوچھا کہ یہ کیا سمجھا، تو انہوں نے پھر اس کو سمجھایا۔ مجھے بہت اچھا لگا کہ کپائی جوا کرتا گھسائی جاؤ سارو، آپ لوگ گھسا رہے ہیں، اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کیسے ہیں، وہ پڑے پڑے ہی کاٹ کھا جائیں گے اور ختم ہو جائیں گے۔ تو ہم کاٹ کھائے لوگ نہیں ہیں، ہم استعمال ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کے ساتھ موت تک امت کے درد و غم کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ تو یہ 2 سبق تھے، اللہ یہ سبق ہمارا پکا کرنے کی توفیق دے۔ تو اب انشاءاللہ چھوٹی سی دعا کر لیتے ہیں۔ درود شریف پڑھ لو، دعا کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے، ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرما، ساری دنیا کے تمام مسلمانوں کو معاف کر دے، تمام مسلمانوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرما، تمام انسان تیرے بندے ہیں ان کو ہدایت دے دے، اور تمام کو ہدایت کے ملنے میں ذریعے بہانے میں ہمیں قبول فرما۔ اس سال حج بیت اللہ جانے والوں کا سفر آسان فرما، اپنے دربار میں قبول فرما،
ان کی جملہ رکاوٹوں کا غیب سے انتظام فرما۔ اے اللہ تو ہی بلا رہا ہے، تو ہی آسان فرما۔ اے اللہ جو لوگ پہنچ چکے ہیں ان کے طواف کو قبول فرما، ان کی سعی کو قبول فرما، ان کے ہر نیک اعمال میں ہمارا حصہ مقدر فرما۔ اے اللہ جو لوگ جانے کی نیت ارادے کرتے ہیں اپنے اپنے وقت پر ان کا پہنچنا آسان فرما۔ اے اللہ تعالیٰ یہ جو یہاں پر لوگ جمع ہیں تیرے بندوں کی خدمت کا کام کرتے ہیں، ان کی خدمت کو اپنے دربار میں قبول فرما۔ اے اللہ یہ جان مال وقت تینوں لگاتے ہیں، ان کی قربانی کو قبول فرما، اور جو ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں